السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترمی حافظ و قاری مولانا ابرار صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا مختار خان صاحب، پروفیسر صلاح الدین صاحب، صدیق فاؤنڈیشن کے معزز اراکین، مصلیان کرام اور سامعین اعظام، جو بڑی مسرت ہوئی یہاں آ کر اور یہ دیکھ کر کہ صدیق فاؤنڈیشن کے جو عزائم ہے اور اب تک کے ان کی جو خدمات ہے اس کو جاننے کا موقع ملا۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ پرانے شہر کی ایک کونے کی گلی میں ایک ایسی مسجد بھی ہے جہاں سے انقلابی کام ہو رہا ہے، عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، علم دین کی اشاعت ہو رہی ہے، عقائد صحیحہ سنیہ کی ترویج ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سلیقے سے یہ بزم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں اپنے مشن میں۔ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد سے مزید اور یہ ہے اصلاحی ملی اور دینی کام جاری ہوں اور دوسروں کے لیے وہ نمونہ بن جائے، اور جتنے حضرات اس میں ان کاموں میں دامے درہمے سخنے قدم حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کی دین دنیا اور آخرت ان کے سنوار دے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے نام لینے سے شاید میں
چوک رہا ہوں، اگر کوئی ذمہ داران کے میں نام سے اگر میں چوک گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ تعارف ہوا ناظم جلسہ کا، پھر قاری صاحب کا، اور مختار صاحب نے تعارفی کلمات میں بہت ہی اچھے انداز میں معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے کھینچی۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کے سامنے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ لا تنقضوا عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب اور اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں، قیامت تک کے نئے نئے اس کی باتیں آتی رہیں گی، نئے نئے اس کے معنی، نئے نئے اس کے اسرار کھلتے رہیں گے۔ قرآن مجید وہ کلام ہے۔ الا، جہاں بھی لفظ الا ہے وہ اس کے معنی ہے الرٹ ہو جاؤ، بی الرٹ، اور یہی وہ کلمہ ہے جس سے ہلو نکلا، جو ہلو نکلا وہ الا سے نکلا۔ آپ کو بہت تعجب ہوں گا یہ، مگر یہ حقیقت ہے۔ ہم طالب علم میں عربی کے، الکزار آج کل بہت بڑی مشہور کار دکھ رہی ہے، الکزار، بولا بھی ال کیسا ہے، کزار کیسا ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی یہ جو ہے عربی کا یہ مادہ دکھ رہا، الکزار۔ یاد رکھیے جہاں بھی لفظ کلمہ ال ہے تو سمجھو کہ اس کا عربی سے رشتہ ہے۔ الجبرا، اگرچہ کہ سننے میں آپ کو نام معلوم رہا انگلش، مگر ال وہ عربی کا ہے، وہ الجبرا۔ ایسے ہی کئی علوم ہے جن کو مسلمانوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے ریسرچ کر کے اس دنیا کو دیا، اور یہ دنیا احسان فراموش ہے کہ آج اسلام کے احسان کو نہیں مان رہے ہیں۔ آج جہاں بھی جیسے بھی امن و امان، بھائی چارگی، محبت، مودت کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قرآن کا، صاحب قرآن کا، اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، ورنہ یہ دنیا تو کبھی کہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ دنیا کا وجود باقی ہے۔ تو الا کہ معنی آگاہ ہو جاؤ، بی الرٹ۔ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی رنج ہے، کسی قسم کا رنج ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لائے بلکہ ترجمہ ذکر اولیاء کا ہے، یہاں پر یقین اور تصدیق کا ثبوت دیے۔ الذین آمنوا، ڈٹے رہے ایمان پہ، تصدیق کیے قرآن کی، صاحب قرآن کی، اہل بیت اطہار کی شان کی، وہ مطلب ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ڈرتے رہے۔ لفظ تقوی کے بہت معنی ہیں قرآن مجید میں، ایک نہیں کئی مرتبہ، کئی آیات میں تقوی تقوی تقوی، متقی متقی متقی، یتقون یتقون۔ کیوں اس کی تکرار؟ کیونکہ ساری عبادتوں کا محصل تقوی والی زندگی گزارنا۔ اور تقوی کے معنی کیا ہے معلوم؟ ایک تو معنی ہے جن کاموں کو اللہ کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنا، ایک تقوی کے ایک معنی ہے۔ دوسرا، تقوی کے معنی اللہ کی پکڑ، اس کے عقاب اور اس کے غضب سے بچنا، اور قیامت میں اس کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرنا۔
تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے، اللہ کے عقاب اور عتاب سے اور عذاب سے ڈر کے جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، وہی متقی کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تصدیق کیے، استقامت پہ رہے، وکانوا یتقون، اور زندگی بھر رب چاہی زندگی گزارے، نہ کہ من چاہی۔ حضرت کعب بن احبار یہودی عالم تھے، اسلام لا لیے، چونکہ توریت کے بھی وہ عالم تھے اور قرآن مجید کے بھی ماہر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں زبان رسالت کا ارشاد ہے، لو کان نبیا بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے وہ عمر ہوتے۔ ینطلق القرآن علی لسان عمر، قرآن مشورے پہ، قرآن عمر کے مشورے پہ اترتا ہے، قرآن عمر کے مشورے پہ اترتا ہے، یہ شان ہے عمر کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ پوچھے حضرت احبار سے کہ تقوی کے معنی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احبار کہتے ہیں یہودی علماء کو، رہبان کہتے ہیں عیسائی علماء کو۔ قرآن میں رہبانن بھی آیا اور احبار بھی آیا، ہبرون سے احبار ہے، یہودی عالم کو ہبرون یا احبار کہتے ہیں جمع اس کی، اور عیسائی جو ہوتے ہیں متقی پرہیزگار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ قسیسین ہے یا پھر رہبان ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار یا کعب بن احبار بھی بولتے ہیں، فرمائے کہ اگر آپ کو ایک ایسے راستے سے جانا ہے جو بہت تنگ ہے اور دو طرف کانٹی دار جھاڑ بھی ہے، دو طرف اس راستے کے دونوں طرف کانٹی دار جھاڑیاں بھی ہے، تو راستے سے گزرنے والا اپنے کپڑوں کو جیسا بچا کے چلتا، تاکہ ادھر سے گئے تو کانٹا ادھر لگ جاتا، ادھر گئے ذرا تھوڑی سی لاپرواہی بھی تو ادھر کپڑا پھٹنے کا ڈر ہے۔ جیسا آپ تنگ راستے میں دو طرف جھاڑیاں کانٹے دار ہے، جیسے بچ کے چلتے، ایسے ہی فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کے چلنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور تقوی کی تعریف کا معلوم سورہ بقرہ میں یہ بشارت ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم سے نواز دے گا، اللہ تم کو نواز دے گا علم سے، کتابوں کے علم سے زیادہ تم کو الہامی علم سے تم کو سرفراز کر دے گا۔ ہمارے حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑی کتابیں نہیں پڑھے، محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحب دادے حضرت ابو البرکات کوئی بڑی کتابیں نہیں پڑھے، نہ بڑی کتابیں لکھے، نہ کوئی جامعہ میں جا کے باضابطہ جیسا کورس ہوتا کرنے کرے، مگر بڑے شیوخ ان کے سامنے ذہن ادب طے کرتے، حتیٰ کہ بہت کم کو معلوم ہے، اور یہ راز اب تو خیر فاش بھی ہوگا کہ مفتی اعظم ہمارے حضرت مولانا مفتی عظیم صاحب ابو البرکات کے مرید تھے۔ اب تو ہمیں کتاب شائع کری احوال الخیرات، تو اسحاق صاحب اس کو چھاپے تو رسم چلا تو ہو گیا، مگر بعد میں خیال آیا تو اسٹیکر بنا اسحاق صاحب بنا کے اس کے بیک پہ لکھے اس کا ثواب حضرت مفتی عظیم صاحب کی روح کو پہنچے جو حضرت ابو البرکات صاحب کے مرید تھے، انہیں لکھ بھی دی۔ دیکھیے بڑے لوگ جو ہوتے نا، کوئی پیر اپنے آپ کو یہ ہوتا، ہم اپنے حضرت کے ساتھ جاتے تھے بہت مرتبہ، تو کبھی یہ نہ بولے مصطفیٰ شریف میرا مرید ہے، نہیں بولے، اور کبھی یہ بتایا کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں،
نہیں پتا، ہم معلوم ہی نہیں. اور حضرت کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتے تو بولے حضرت تشریف فرما ہے، ابو بکر کا خاتمہ چاہیے. پورے صاحبزادوں کو حضرت کے پاس بھیجتے اور پورے ان سے بیٹھے جب تک حضرت ابو بکر کا جانشین معجزہ تشریف فرما رہے، بیعت نہیں لیے. ادب کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ مصطفیٰ صاحب نے کہا، ہمارے حضرت بھی اکثر کہتے تھے کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے ادب ہے، 1 حصہ علم ہے. اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف عوارف المعارف ہے، تصوف کی پہلی عربی کتاب، پہلی کتاب اور آخری کتاب. اس میں فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین، التصوف کلہ ادب. تصوف سارے کا سارا ادب ہے. نشست کا ادب، برخاست کا ادب، سونے کا ادب، کھانے کا ادب، گفتگو کا ادب، ہنسی کا ادب، بازار میں جانے کا، ہر عمل باادب ادب کو ساتھ ادا کرنے کا نام تصوف ہے. ہمارے دادا پیر کے بہت بڑے معاصر عالم مولانا ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے، خط آپ کے پاس بھی آتا، خط میرے پاس بھی آتا، کیا کرتے؟ تھوڑی خط پھاڑ کے ہم پڑھتے نہیں. تصوف کلو ادب ہے نا، تو کیا کرتے تھے؟ وہ لیٹر جب آتا تو اس کو تھوڑا پانی لگا دیتے، اس کے منہ پر، اس کے موت پر پانی لگا کے رکھ دیتے تھے تاکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھل جائے. پھاڑتے نہیں تھے، پھاڑتے نہیں تھے. وہ جب کھل جاتا پانی کی تری سے اس کو نکالتے، خط کو پڑھتے، اور وہ لفافہ جس میں فرام ٹو ایڈریس ہوتا اس کو وہاں پر لگا دیتے، وہاں پر، تاکہ محفوظ رہے. مگر پھاڑتے نہیں. حالانکہ ہم تو آپ تو پھاڑ کے پھینک بھی دیتے نا، مگر تصوف کلو ادب. وہ عامل تھے، پہلے صوفیہ تھے، تصوف نہیں تھا. اب تصوف ہے، صوفیہ نہیں. پہلے عمل تھا، علم کم تھا، آج علم ہے، عمل کم ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، اس جیسے اگر جلسے منعقد نہ ہوتے نا تو کبھی کہ ہم تحریر اڑاتے تھے. ایک طرف تو صحابہ کرام کی نعوذ باللہ برسریام توہین ہو رہی، جس سے دین کا پورا نظام جو ہے کو خطرہ ہے. جب صحابہ کرام کے وجود کو تم نہیں مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر اب ہے کیا؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکثرین میں سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہے، جو اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کا یہ حال تھا کہ دہلیز پر، مسجد نبوی کی دہلیز پر گر جاتے تھے، پڑ جاتے تھے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا مرض ہے، مرگی کا مرض ہے، اور مختلف باتیں کہتے تھے. مگر نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جب بھوک شدت اختیار کرتی گر جاتے تھے، مگر کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اور حضور کی حدیث سے محرومی کے ڈر سے اپنا کوئی پیشہ بھی اختیار نہیں کرے. حالانکہ جو صحابہ جاتے تھے، کوئی زراعت پیشہ آتے، کوئی جو ہے حداد تھے، کوئی خصاب تھے، کوئی خیاط تھے، سب تھے پیشے مختلف اختیار کرے. مگر حضرت ابو ہریرہ رات دن حضور کی پیشی میں رہتے تھے تاکہ حضور ارشاد فرماتے نوٹ کر لیں. تو خواتین میں سب سے زیادہ احادیث جو ہمارے تک آئی ہے وہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا، 2000 سے زیادہ احادیث آپ سے مرویات ہیں. اور مردوں میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنے جلو خیر صحابہ کے بارے میں دوسرے کہہ رہے ہیں ہم ابو ہریرہ غیرہ کی حدیث نہیں مانتے، ہم ابو ہریرہ غیرہ ہم نہیں مانتے حدیث ان کی. یہ ان کی بولی ہے، دوسروں کی بولی ہے، جو آج ہماری صفوں میں اپنے آپ کو سنی بتا کے ان کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ہمارے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد میں بگاڑ آ رہا ہے. تو صحابہ کرام کی توہین، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہے.
پھر بھی آئیے میں قدر تم اہتدے تم، جس کسی کے تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. لا تسبوا اصحابی، یاد رکھو میرے اصحاب کو برا بھلا نہیں کہنا. اور آج کا بچہ جس کو طہارت کے آداب نہیں معلوم ہے انہیں حکم بنا ہوا ہے، فلاں صحابی غلط، فلاں غلط، فلاں یہ. دوسری جماعتوں کے لوگ بھی صحابہ پہ طنز کرے اور تم بھی وہی کام کرے، پھر تم اہل سنت جماعت کیوں بولیں گے اپنے آپ کو؟ پھر اہل سنت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں اہل السنتی والجماعتی. جماعت سے مراد کیا ہے؟ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی جماعت ہے نا. تو ایک طرف تو صحابہ کی توہین ہو رہی ہو گیا. اب سنو دوسری طرف مدینہ شریف میں تھا میں، اتفاق سے وہ محفل میں مختار صاحب نہیں آئے، تو ذکر کی محفل بھی سب ہوا. اس کے بعد مولانا حافظ عبدالعزیز بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم جید حافظ. اب بچوں کو تو معلوم نہیں ہے، مسجد کلچا میں، کلچا بھی نام ہے اس کا، اور نام کیا ہے؟ دو نام ہے مسجد کے، بادام کی مسجد، بادام یا کلچا نے، کلچے کی مسجد مشہور ہے. وہاں پر امام اور جو ہے امامت کے فرائض سال سال، اور دعوت المعارف میں ہمارے پاس بہت بڑے مستحق تھے. تو ان کے دونوں بیٹے اس محفل میں شریک تھے. تو میں ان دونوں کا تعارف کروایا میزبان سے، اور جو مہمان آئے تھے بولے یہ دونوں صاحبزادے، ان کے والد بہت بڑے عالم عربی کے جید حافظ قرآن، ایسا ایسا ہے. تو بچے بھی بولے جی وہ ہمارے ابا یہ کم کیا کرے؟ تو بولے مسند فاطمہ، مسند فاطمہ چھاپے. فوری بڑے کے ساتھ ہاں معلومات شیعہ ہے، معلومات شیعہ ہے. ارے مولانا حضرت وہ پہلی مرتبہ جو آپ کے مرویات تھے منظر عام پہ نہیں آئے، ان کو جو ہے چھاپے تحقیق کرے. نہیں اشیاء ہے. اب وہ صاحب جو اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں، وہ کتاب کے بجائے خوش ہونے کے اور شیعہ ہوں گے، شیعہ سے تعلق ہوں گا. تو اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار کرنا شیعہ ہے کیا؟ شیعت ہے کیا؟ ایک طرف تو صحابہ کی اس طرح سے توہین رہی، دوسرا اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. کیا ہے صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ اور تیسرا گروپ سن لو، ہمارے شہر کے بہت بڑے علامہ، میں قرآن شریف پڑھا تھا گھر پہ، ان کا کھٹکا آیا، میرے اتفاق سے میرے شاگرد بھی ہوں آئے، کیا ہوں صاحب کیا مصیبت چل رہی ہے صاحب؟ بولا میں ابھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بغیت نخبۃ البیان پڑھ رہا تھا، اور میں آپ کو بھی سنایا تھا، تو فرمائیے کیا ہے؟ تو بولے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات خلاصہ موجودات رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ان 4 چیزوں کو پڑھ لے گا تو یہ آیتیں اس کے لیے شفاعت کریں گی، مشفعات ہیں. یہ آیتیں شفا کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اپنے پڑھنے والے کو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو جنت المأویٰ میں مقام دے گا، حضیر خس میں اس کو جگہ دے گا، یا پھر اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، جس میں سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے. وہ 4، چونکہ یہ میسج ہے حضرت علی کا ذکر آیا تو شروع حضرت علی کا خول ہے کرم اللہ وجہ. فرماتے کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ نمبر 1، آپ تو یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، سب پڑھتے ماشاء اللہ. آیت الکرسی پڑھنا بابو معلوم ماشاء اللہ. اور آج تک تفسیر آئی نہیں ہے، ابھی چھپی نہیں، منظر عام پہ ابھی نہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، صدیق قوم کے ذریعے. آپ اگر اس پہ عمل کریں تو ہم خوش نصیب ہے. عوارف المعارف میں اگر کوئی بات لکھی تو وہ خود سند ہے. پیرانے پیر کے فیض یافتہ ہے وہ آخری عالم عراق کا، بغداد کا شیخ شہاب الدین. فلسفی تھے، بڑے فلسفی تھے. فلسفہ نکال کے سب ان کا دل مدینہ بنا دیے. اور معارف سے جب
سرشار ہوئے معارف سے تو پھر کتاب لکھی عوارف المعارف. تو شیخ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لفظ معتبر اور مدلل اور قابل اتباع. پھر حدیث بھی ہے، مولا علی کا ارشاد ہے. تو 4 وہ آیتیں کیا ہے سن لیجئے. سورہ فاتحہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور شہید اللہ انہ جو آل عمران کی آیت پڑھنا. میں سنا دیتا ہوں پڑھ کے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تیسرا یہ موقع پڑھنا، تیسری آیت پڑھیے. 2 آیاتوں کا مجموعہ ہے. اور چوتھی جو پڑھنا چیز پڑھنا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ 4 آیات پڑھنے والے کو 4 بشارتیں ہیں. یہ آیات کرے گی، یہ آیت پڑھنے والے کے لیے جنت المأویٰ میں ٹھکانہ ہے، یہ آیت پڑھنے والوں کو حضیر قدس میں جگہ ہے، اور یہ آیت پڑھنے والوں کو 70 حاجتیں اس کی پوری ہونے کا. میں نے بول رہا ہوں عوارف المعارف سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، جس میں علی کے حوالے سے یہ حدیث آپ تک پہنچی. بتایا میں تو بولے وہ صاحب آیت الکرسی پڑھے کیا ہے اس میں؟ سنیے صاحب، آیت الکرسی میں کیا ہے؟ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ ارے مولا یہ تو پوری قرآن مجید کی مقدس ترین آیت ہے. فقہ اکبر میں ہے کہ تمام آیتیں قابل احترام ہیں. فقہ اکبر میں ہے تمام آیتیں عظمت والی ہیں اور تعظیم کے قابل ہیں، مگر بعض کو بعض فضیلت ہے. ایک آیت میں اللہ کی شان ہے، ایک آیت میں کافروں کی مذمت ہے. دونوں کلام اللہ ہے، مگر ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے مقام کے لحاظ سے. یقیناً یہ آیت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہماری علماء کیا کیا نہ کام کرے صاحب. آیت کریمہ کا نام دے کے اس کو اتنا مقدس وہ نام دیے، نام ہی اس کا آیت کریمہ ہے، اور واقعی یہ بھی قسم کا استغفار ہے. آپ کو معلوم نہیں استغفار تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی نہیں، استغفر اللہ ربی بھی استغفار ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود، میں ظالموں میں سے اللہ میں قصوروار ہوں، یہ بھی استغفار ہے. ہاں، اور بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، جب اپنے کوتاہی کا معترف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی. دعا کے آداب میں ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، پھر اب اللہ سے مانگنا دیتا ہے. تو آیت کریمہ کی جو محفل کا راز وہی ہے لا الہ الا اللہ. کھٹکا مانا ارے بہت صبح سے بیٹھے تھک گئے، گناہ بھی بہت لمبے کرے نا، تو بیٹھ کے پڑھنا، سو جانا، نیند آنا، مگر چھوڑنا نہیں. یہ ہے تب وہ مراد پوری ہوتی. اگر کسی کا مقدمہ، کسی کا کام نہیں ہو رہا، مسئلہ نہیں ہو رہا، آیت کریمہ کی محفل رکھو، یقیناً اس میں کامیابی ہے. جب 1.25 لاکھ مرتبہ جب ورد کر کے بیٹھتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سنتا نہیں. سنتا جی، مگر تم کیا کرے معلوم؟ اوپر مندر میں سگریٹ پیتے بیٹھے، تم نیچے جماعت پڑھ رہی، پڑھ نذرانہ دے 2000 روپئے دیجیے، کھانا کھلا دو، پڑھے اوپر بیٹھے ہوئے. ان کے پیٹ میں درد ہے، ان کی حاجت ہے، انہوں نے آیت کریمہ پڑھتے نیت کر لی، انہوں اوپر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے، نیچے آیت کریمہ چل رہا، مطلب حملے پڑھنے والے انہوں جا کے شانے بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ. اسی لیے اثر نہیں ہو رہا، اور یہ توہین نہیں ہے، اور یہ عظمت کی خلاف ورزی سے ہو سکتا ہے کام نہ بنے. محفل کے انعقاد کے باوجود بھی اس کا کام بگڑ سکتا ہے، کیونکہ توہین کر رہا ہے. ادب پہلے کرینا، ادب پہلا کرینا، محمد کریم. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے آیت کریمہ کرانے والے باہر پھرتے رہتے، جا کے اوپر بڑھاتے. ارے حولے تو بھی بیٹھ،
سوالات ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، بلکہ ملا حضرت آپ لوگ بھی آئیے نا، میرا ساتھ دیجیے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے، سوالات کا ٹارگیٹ پورا کر لیں گے، کرنے کے بعد اس کے بعد یہ آپ جو وقت دیا آپ کا جو پڑھے وہ نہیں، آپ جو قیمتی وقت دیے، یہ حقیر نذرانہ میں قبول کر لیجیے، جو آپ وقت دیے وہ عزت سے دینا، یہ مطلب اس کا، کیونکہ ایک سیٹنگ میں سوالات اگر پڑھتے بیٹھاتا 3 دن تو ہوتے میرے کو، پڑھتے آہستہ آہستہ سوالات، اب ایک سیٹنگ میں پڑھنا بول کے علماء شرط لگا دیا کیا کرنا، تو ہم آپ کو سب کو بول کے اگر جماعت کی اگر آپ نہیں بلا سکتے تو پھر خاندان والے بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھو سب بیٹھ جاؤ، اور میں تو آزمایا، ہمارے حضرت بھی بہت کو اساتذہ کام میں اور اساتذہ بچی کی ویزا معیاری میں ٹرائی کوشش کرو، آیت کریمہ کرو، تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر سید علی صاحب، ان کی بچی کا ویزا نکل رہا نہیں، شادی ہو گئی، حضرت کے وہ دوست تھے، حضرت سے عرض کیے جیسا حضرت کو ذرا دعا فرمائیے، وہ بڑے پروفیسر اور بڑے پروفیسر ہمارے حضرت سے بولے کچھ بھی نہیں، آیت کریمہ کرو انشاءاللہ مل جائیں گے، محفل رکھے آیت ویزا، ایسے کئی ہم مرتبہ آزمائے، یہ عاجز اپنے گھر میں بھی آزمایا، تو مطلب بولنے کیا ہے، استغفار ہے آیت کریمہ کی، تو اب آیت الکرسی میں کیا رکھے ہوا ہے، اچھا اور کیا پڑھتے ہیں، مثلا شہید اللہ، اچھا اللہ گواہ دے رہا، فرشتے گواہی دے رہے، تو اس میں کیا خوبی ہے، اس میں وہ ایسے باتیں کرنے لگا، کیوں کہ ان کا ساتھ کس سے تھا معلوم، چلے گئے دنیا سے اب ان کے جانے والوں کی برائیاں نہیں بولنا، اپنے آپ کو صوفی بولنے والے، اپنے آپ کو بڑے جو ہے بارگاہ کے نگران کار بولو، مجاور بولو، کیا بولتے ہیں، ان کے ساتھی تھے وہ، بولا اچھا یہ ان کی صحبت کا اثر ہے، یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، مگر بولی برا کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہوں صاحب، شہید اللہ میں کیا بلا کیا رکھا ہوا اس میں، خلا محمد کا مطلب کیا، بالکل حقیر انداز میں پوچھ رہا، تو قرآن کے بارے میں ایسی فکر، صحابہ کے بارے میں ایسی فکر، اہل بیت کے بارے میں ایسی فکر، وہ ماحول میں ہم جی رہے تو کیسا عقیدہ بچیں گے آپ، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو مضبوط پکڑ لیں، اور مساجد میں نئے نئے کاموں کا آغاز نہ کرے، کہیں کیک کاٹ رہا مسجد میں کیک کہاں کاٹ رہا ہے، کوئی ہمارے اسلاف پڑے تھے مسجد میں کیک، یہ تو ہم اغیار کی ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ کو اتنی محبت ہے تو سیدنا علی کے نام سے، فاطمہ زہرا کے نام سے آپ خیر خیرات کیجئے، جیسے ابھی معلوم ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہیں گھروں میں، خود رشتہ داروں میں، ہر جمعہ کو خطیب اپنا خطبہ اسی آیت پہ ختم کرتا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، پہلے تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے تعاون کے پہلے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کی خبر گیر لو، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ مارے حیا کے سوال نہیں کرتے، مگر کئی دن باقی رہتے، گھر میں تنگی ہے، چولہا سلگتا نہیں، مانگتے بھی نہیں، تحسن الجاہل اغنیا، اور جاہل لوگ سمجھتے کہ بہت پیسے والے ہیں، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، مانگے تو دیں گے نا بھائی، آپ جا کے جیسا آج آپ جو ہے پیرانے پیر کی نیاز کرتے، غریب نواز کے نام سے کھانا کھلاتے، اور سنیوں کا یہ عمل ہے، سنیاں کھانا کھلانے میں بہت آگے ماشاءاللہ، کھانا کھلاتے، مگر وہ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن سلام وہ بھی یہودی عالم تھے، پہلی حدیث ان سے یہ مروی ہے، جب تشریف لائے مدینے میں تو سرکار کی پہلی حدیث یہی مروی ہے جو آپ کرتے، افشوا السلام، سلام عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، اور جنت میں داخل ہو جاؤ،
یقیناً اطعام طعام بہت بڑا کام ہے، جیسا کہ ہمارے ناظم جلسہ اور دوسرے جو مقررین نے کہا کہ پیران پیر کا قول ہے یہ، اگر فرماتے ہیں کہ پوری دولت دنیا کی آ جائے تو میں پوری دولت کھانے کھلانے پہ صرف کر دوں گا، اتنا عظیم۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کوئی سائل، اگرچہ کہ آج کل جو ہے فقیری بھی عیاری ہو گئی، مگر اس کی عیاری کو مت دیکھو، صاحب بھوکا ہوں صاحب، کھانا کھانا ہے، دے دو دے دو۔ ارے کیا میں گھٹا تیرے کو کھانا کھانے اور نہیں ہوتے سوال کتنے لے صبح سے کتنے پیسے کھانے نہیں پوچھنا، کھانا بولتے دے دینا۔ یہ کیوں؟ اگر واقعی کوئی اگر غریب آدمی بھوکا ہے اور اس کو اب تک کوئی نہیں دیے، یہ سمجھ کے کہ ان سب سے منگتے آ رہا کتنے پیسے ہوں گے اس کے، نہیں بولنا، کھانا بولتے ہی دے دینا پیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بابا میں بھوکا تھا تو کھانا نہیں کھلا، میں بھوکا تھا تو کھانا نہیں دیا میرے کو، یا اللہ آپ بولے فلاں سائل تیرے گھر پہ آ کے سوال کرا میں بھوکا ہوں، تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو کھلا ویسا تھا، وہ کھانا اگر تو سائل کو دیتا اللہ کے نام پہ وہ سائل سوال کرا وہ تو نہیں دیا، آج ہمارے پاس پہنچتا تھا اس کا سوال۔ میں ننگا تھا، ارے آپ کیسے ننگے؟ بولے فلاں سائل تھا جو کپڑا منگا تو اس سے نہیں منگا، نہیں دیا، تو اگر تو دیتا تو ہم تجھ کو بعد دیتے تھے۔ یہ سوالات ہونے والے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گا، کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے، جہاں نام ہوتا وہاں آپ خرچ کرتے، انجمنوں کو، ایسوسیشن کو، مدارس کو دیتے پیسے، رشتہ داروں کو جو حق ہے جن کا ان کی خبر کیوں نام نہیں ہوتا؟ اب وہاں یہ تو اخبار میں نام آتا، انجمن میں نام آتا، ان کا شکرانہ ہوتا، ان کا استقبال ہوتا، گلپوشی ہوتی، وہاں دیتے، مگر جہاں پر اللہ رسول کو راضی کرنے کی بات ہوتی ہے، جہاں اخفاء کا معاملہ ہے وہاں نہیں خرچ کرتے، جبکہ آپ کے اور ہمارے خیرات کے مستحق، صدقات کے مستحق سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار، اس میں بھی سب سے اول ہمارے والدین، والدین کو صدقہ خیرات دینا، اپنا اصلی مال دینا۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ پر، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، یہ فتنوں کے ماحول میں ایسے جلسے بہت ہی کیا مطلب ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے، عقائد کی ترویج کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نظام جلسہ جتنے بھی لوگ اس کی انعقاد میں دامِ دین میں سخن قدمے آگے بڑھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان کے ان کام کو قبول فرما لیجیے، ان کو اور ہمت و جرأت دے تاکہ عقائد باطلہ کا یہ لوگ مقابلہ کر سکے، عقائد صحیحہ سنیہ کی ترویج کر سکے، اور اس پلیٹ فارم سے دین متین کی جو اشاعت ہو سکے۔ معزز سامعین، مجھ سے کہا گیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ میں عرض کروں۔ دنیا گواہ ہے کہ سلطان الہند صحیح معنوں میں میرے خواجہ ہے، تھے بھی اور ہے بھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی چادر بھیج رہے ہیں، کانگریس بھی پانچ چادر بھیج رہی، بڑے بڑے منسٹر بھی چادر بھیج رہے ہیں۔ تو کرسی پہ کوئی راجا ہو، کرسی پہ کوئی ہو، اصل راجا میرا خواجہ ہے، کوئی ہو وزیر اعظم کوئی بھی ہو، چادر تو جانا جانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آج بھی ان کی حکومت ہے، اگرچہ کہ وہ زیر زمین ہے، مگر زمین پہ چلنے والے خلوق پر اگر کسی کی حکومت ہے آج تو خواجہ کی حکومت ہے، اسی لیے کہ وہ سلطان الہند کہلاتے ہیں۔ محمد غوری کے حملے ہوئے، محمد غوری ہندوستان کو فتح کرنے کی بہت کوشش کرے، مگر حضرت خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ 40 اپنے فقراء کو، اپنے مریدوں کو لے کے 40 کی جماعت، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، نہ ان کے پاس کھانے کی اشیاء ہے، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، محض توکل علی اللہ کر کے یہ لوگ
تبلیغ کے خاطر ہندوستان کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ حضرت خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھیے جو اہل سلسلہ ہے، غریب نواز کی زندگی میں ان کے لیے بہترین نمونہ 20 سال تک اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہروانی بولتے یا ہارونی بولتے، دونوں بھی نام ہے، ہروان چونکہ نام ہے تو اس کے لیے ہروان سے ہارونی بن گیا، اللہ علم۔ تو 20 سال تک اپنے شیخ جہاں جاتے شیخ کا سامان سر پہ اٹھا کے جاتے اور شبانہ روز شیخ کی خدمت میں رہتے۔ 20 سال تک شیخ کی خدمت کے بعد آپ جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں عمرہ کے بعد یا حج کے بعد جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہے، میں تم کو ہند کی ولایت اور بادشاہ عطا کرتا ہوں، ہند کی طرف جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لائے، ابھی پہنچے بھی نہیں، راجستھان راجاؤں کا استھان، معلوم کیا معنی ہے؟ راجستھان کے معنی ہے راجاؤں کا استھان۔ ایک راجا تھے، چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے اور ہر شخص انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ، میں بادشاہ، اور شرک کفر کا بازار گرم تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شادی طلاق کا کوئی قانون نہیں، اسلام کا تصور نہیں۔ حالانکہ یہ بھی روایتوں میں ہے، یہ غلط ہے کہ حضرت خواجہ غریب سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھے، غلط ہے، آپ کے آنے سے پہلے مسلمان تھے مگر چیدہ چیدہ تھے، متحد نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو نام رجسٹر میں مسلمان، مگر اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل کا جو مسلمان ہے نا، انٹرنیشنل مسلمان، ویسا عقیدہ تھا۔ اور پھر حضرت خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں تو پرتھوی راج کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں ہو رہا، نہ ہتھیار ہے نہ فوج ہے۔ اسلام پہ یہ الزام ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، تو بتاؤ اسلام اگر تلوار سے پھیلا تو حضرت خواجہ کس تلوار کو لے کے آئے تھے؟ ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ روحانی ہتھیار تھا کہ پرتھوی راج نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس وقت کے مشہور جادوگر، اس وقت کے مشہور جو ہے کیا بولتے ہیں آپ، جنوں کو جو شیطانی کام کرتے تھے، پرتھوی راج پوری کوشش کر لیا۔ حضرت خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ جو ہے بیٹھنا چاہتے تھے وہاں پر ان کو منع کر دیا کہ بیٹھنے سے، بولے یہ راجا کے گھوڑوں کی جگہ ہے، نہیں بیٹھنا۔ پھر وہاں سے بیٹھے، پانی کے پاس گئے تو وہاں بھی جو ہے بیٹھنے سے ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ ہم یہاں پر پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لہذا ایسا۔ خواجہ غریب دیکھے 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 دیکھے، کوئی بھی اللہ کا ولی فوری اپنی کرامتیں نہیں بتاتا۔ جب حد سے آگے بڑھ گیا اور جب پرتھوی راج کے مظالم دن بدن بڑھنے لگے تو پھر کرامت کا دکھانے کا موقع آ گیا۔ پورے انا ساگر کو ایک بوتل میں داخل کر دیا، ختم، پورا انا ساگر سوکھ گیا، جس کے اوپر دارمدار تھا زندگی کا، پورا پانی اللہ کے حکم سے۔ کرامت ایسی بتائے کہ ایک برتن میں پورا پانی آ گیا، پریشان، مویشی مر رہے ہیں، قحط کا منظر عالم ہے اور پانی نہیں ہے۔ جا کے پھر گزارش کیے اور اپنی معذرت کا اظہار کریے تو پھر حضرت خواجہ ان کو معاف کر دیا۔ دیکھو ہم آج مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم خواجہ غریب کا ذکر کر رہے ہیں، تو خواجہ غریب نواز اللہ علیہ کا سلسلہ اگر نسب دیکھیں تو آپ حسنی حسینی ہے اور آپ کا یہ فیضان علی ہے، فیضان یہ لیے حضرت امام حسین اگر کوفہ میں اور کربلا میں اپنی کرامتوں سے کام لیتے تو انگلیوں سے جلدی جلدی گردن کاٹ سکتے تھے، مگر آپ نے کرامتوں سے کام نہیں لیا۔ جب ان کے غلاموں کے غلام کی یہ کرامت ہے کہ ایک برتن میں پورے انا ساگر کو
کر دیتے تو فرات کی کیا مجال کہ امام حسین کے لیے پانی نہ دے؟ فرات تو چاہتی تھی کہ خدموں میں آپ کے آئے، حکمتا نہیں۔ یہ صبر و استقلال کا یہ مقام ہے، صبر کا مقام ہے، استقلال استقامت کا مقام ہے۔ امام حسین عالی مقام کیا ہے؟ آنے والی امت کو یہ پیغام دیے، دیکھو آپ پر بھی ایسے حالات آ سکتے، اگر وہ کرامتوں سے لے کے کرامتوں سے کام لے کے مسئلہ حل کر دیتے تو پھر ہم کو جرأت حسینی ہمارے اندر کیسا ہوتا تھا، مرنے کٹنے کا جذبہ ہم میں کیسا ہوتا تھا، وہ بتانے کے لیے آپ اہل بیت اپنے پورے خاندان کے ساتھ قربانی پیش کر کے آنے والی امت کو جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ آج حضرت امام حسین کی یہ شہادت ہے، خواجہ غنی نواز کا فیض ہے کہ آج ہم پوری آزادی کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ آج ہم ہندوستان میں عبادت کر سکتے، بلکہ ہمارا دستوری حق ہے، ہم کو اپنے دین و اسلام کی تبلیغ کا حق ہے اور اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو مذہب کی اپنی دین کے اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو نکالنے کی جو فکر ہو رہی ہے خود نکل جائیں گے۔ ہم تو یہاں پر پیدا ہوئے، مرے بھی تو 2 گز زمین لے کے مرتے ہیں ہم۔ ہر مسلمان ہندوستانی ہے اور یہاں کا جو ہے وہ باسی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زمین نہیں چھوڑتا۔ اور ہمارے محبت کا امتحان لے رہے ہیں۔ ارے ہمارے علماء کی شہادت نے تو نقشہ پلٹ دیا ہندوستان کا۔ انگریزوں کا تختہ کون پلٹے؟ ٹیپو سلطان، بنگال کے مجاہدین اور دیوبند کے علماء، یہ جماعت آگے فضل خیر آبادی جو اہل سنت کے نقیب تھے، پھر ہمارے جماعت میں جو قربانیاں پیش کرے اس میں ایک نام ہے، میں پوچھ رہا ہوں، میں خود دکھا ان کے نام پر، وہ نام ہے ان کا کیا ہے، اللہ ہے کچھ، ہم انٹرمیڈیٹ کتاب میں لکھے، ان کا نام سے واقف ہی نہیں ہے، تو میں ان کے اوپر ایک لیسن اشفاق اللہ، ہاں اشفاق اللہ کے آپ وہ شعر اشعار پڑھیے جب چھڑے تھے پھانسی پہ، میں اپنے وطن کے لیے ایسی کئی جانیں قربان کرنے تیار ہوں۔ بولے علی برادران کی شہادت، ٹیپو کی شہادت، اشفاق اللہ کا پھانسی پہ چڑھنا، سب بھول گئے ہمارے لوگ، اور ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو یہ نہ بتا رہے ہیں۔ ارے یہاں تو ہمارے 800 سال حکومت کرے مسلمان، کتنے 800 سال سے زیادہ حکومت کرے، تعداد میں کم تھے مگر ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، تو اسی لیے حکومت کرے۔ اسپین میں مسلمان 800 سال حکومت کرے، وہاں سورج ڈوبا تو وہ طلوع ہوا ہندوستان میں، 800 سے 900 سال تک یہاں حکومت کرے مسلمان۔ اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں نے نکالنا۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ محبوب اللہ کا ہندوستان ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو معطل منع فرمائے، ایک جملے میں بہت ہی جو ہے اہم بات بتا دیے، پورے ہندوستان کا قطب، انبیاء تو انبیاء ہے، سر آنکھوں پہ دروازہ نبوت کا بند ہوگا، دروازہ نبوت کا بند ہوگا، مگر ولایت اب بھی جاری ہے، قیامت تک اسے جاری ہے۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پتے کی بات بتائے، پورے ہندوستان، پورے عالم کا قطب پیران پیر۔ آپ دیکھو شازیہ سلسلہ افریقہ میں، ادھر موراکو میں پیران پیر، آپ کو نہیں معلوم ہے پیران پیر کا کیا مقام ہے؟ بیروت میں، لبنان میں آپ کے قصیدے پڑھے جاتے، ہاں آپ 11ویں کرتے، آپ کی الگ شکل ہے، مگر پیران پیر کے آج بھی خطبات، ان کے تعلیمات اور ان کے وظائف اور ان کے جو مراقبوں پر عمل ہوتا افریقہ، پوری دنیا میں۔ تو صحیح مجھے دل کو لگی بات، پورے دنیا کا قطب غوث اعظم اور پورے ہندوستان کا قطب نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ اجمیری، اور پورے دکن کا قطب بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کیا شان ہے صاحب، سلسلے چشتیہ کی
ایسی خدمات ہے کہ آپ کے خلفاء میں حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ ہو رہی، استاد آگے بیٹھ گئے، پڑھے بیٹھے اعوذ باللہ بسم اللہ الف لام میم سایقول تلک رسول، چلے 15 پارے پڑھ لیے. یہ تو معلوم ہے پیران پیر 17 پارے پڑھے، سب کو معلوم ہے. مگر آپ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی تسمیہ خوانی ہوئی تو 15 پارے پڑھ لیے. بولے بیٹے کیسے؟ تو بولے میری ماں چونکہ 15 پاروں کی حافظ تھی، وہ اپنے کام کے دوران، گھر کے کام کے دوران کو جب کام کرتی تھی تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے کام کرتی تھی، تو میں یاد کر لیا. ان کی یاد بار بار پڑھنے سے میرے کو بھی 15 پارے یاد ہو گئے. تو ماں کا پہلا مدرسہ، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور بچہ ماں کی گود سے نہیں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ گود بول رہے ہیں. یہ گود تو بعد میں آتا، پیٹ میں جب بچہ رہتا. تو اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے جہاں بھی ہے کیا ہے، پہلے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. آپ دیکھو ترتیب، دیکھو جہاں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے، آنکھ کان آنکھ دل، کان آنکھ دل، کان آنکھ دل، تو پہلے ذکر سماعت کا، پھر آتا ذکر بصارت کا. حتیٰ کہ سورہ اسراء کی آیت میں انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی یہاں پہلے سمیع بتایا گیا پھر بصیر بتایا گیا. آپ غور کرو 99% آیت میں پہلے سماعت کا ذکر ہے پھر بصارت کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں آنکھاں بعد میں آتے، کانا پہلے بنتے. کانا بنتے سننا شروع کرتا، ون سائڈڈ علم تھا، اور انہیں محسوس کرتا کیا کیا ماں باپ کس طرح سے گفتگو چل رہی گھر میں، اس کے اندر اثرات پڑتے. اور جب باہر آتا انہیں مدر ٹنگ بولتا، انہیں فادر ٹنگ نہیں، مدر ٹنگ. جو ماں جس زبان میں بات کرتی تھی، فرینچ والے فرینچ بول رہا آتے انہیں، اور جو ہے انگلش گڈ مارننگ بول رہا، بچہ السلام علیکم بول رہا. یہ کیا ہے کہ ان کے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ رہا ہوں. اسی لیے فادر ٹنگ نہیں ہے، مدر ٹنگ ہے. نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی نیپولین بوناپارٹ کے پاس، جو مصر پہ حملہ کرا، 3 سال وہاں بھی رہا، اس کو بھگا دیے پھر فرانس. تو بولے آپ کے وسائل اس کو بہادر اور اس کو جو ہے جری بنانا چاہتے ہوں، آپ اس کی تربیت کیجئے، میں آپ کو تربیت چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا ایج ہے؟ بولے 6 سال. تربیت کی عمر ختم ہو گئی نا اس کی، گھر کو لے آپ، تربیت کی عمر ختم ہو گئی. 6 سالہ بڈھا ہے، میں اب کیا سیکھتا ہوں نے، لے جاؤ. اور آپ اپنے بچے کو گالی دیتے، ابھی چھوٹا ہے، گالیاں دے رہا، باپ کے کھندے پہ رہا، محفل میں کھا لے رہا ہے، لے کے چھوٹا بچہ بور بچہ ہے، وہ شیطان ہے انہیں. ہاں بچوں کو سکھانا ادب دیوبند سے آپ جب کھاتے بیٹھتے، کھانے کے بیٹھتے، وہاں سے سکھانا ادب. اور حدیث میں کیا ہے معلوم؟ سنو یہ پلیٹ فارم سے، طبرانی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کو پہلے 3 چیزیں سکھا دو. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ڈال دو. ہمارے سرکار اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو آپ کا ہے. آپ کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی، آپ کی شفاعت سے سب بخشے جائیں گے. آپ کے احسانات، آپ کے حسن جمال کا تذکرہ، آپ کے اہل اطہار کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، تو بچے کا عقیدہ بنتا، بچہ مسلمان رہتا. آپ اپنے بچوں کو پہلے نبی کی محبت، بعد میں حب اہل بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے بعد حب تلاوت القرآن. نمبر 3 پہ ہے اپنے بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ: نبی کا ادب، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت کی محبت. نمبر 3 پہ ہے وہ تلاوت قرآن. نمبر 3 پہ. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ حب نبی. حب نبی کام آئی حشر میں، جلی ہے مشہور شعر ان کا، نہ تقویٰ کام آیا، نہ جو ہے علم کام آیا، نہ عبادت کام آئی. یہ سب کوئی بھی اپنے عمل سے جائیں گا نہیں جنت میں، جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، حضور کی شفاعت نہ ہو.
یہ ڈال دینا گٹی میں بچوں کے. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اب آدمی چیزیں سیکھنے کیا کرنا, مدرسہ بھیج دینا اس کو. مدرسے میں بچہ حب نبی بھی سیکھتا, حب اہل کتاب سیکھتا, تلاوت قرآن سیکھتا, وضو بھی آداب سیکھتا, نماز کی عادت سیکھتا. تو آپ اپنے بچوں کو اگر آپ بھیج دیں پابندی سے تو آپ اپنے لیے نجات کا سرٹیفکیٹ تیار کر لیے. سمجھو اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کا دفتر بند ہوا. مگر 3 ایسے اشخاص ہیں جن کا نام ہے اعمال, دفتر اعمال قیامت تک ہی کھلا رہتا. اور حضور کی ایک حدیث ہے مستدرک میں, حاکم کے مستدرک میں حدیث ہے, میری امت خبروں میں گناہگار جائے گی, جب نکلے گی تو بخشائے گی. کیوں کہ حضرت عیسیٰ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے, رونے کی آواز ہے خبر میں. جلدی چلے گئے کسی کام سے, پھر پلٹ کے آئے, دیکھے تو کیا ہے, اب وہ رونے کے بعد اب بند ہو گئی. اور نبی تھے, روح اللہ تھے, روح اللہ تھے. اب اس کی خبر جنت کی کیا رہی ہے, ارے جاتے خود یہ معاملہ, آتے خود یہ معاملہ گیا. یا اللہ, روح اللہ تھے وہ, جبرائیل ان کی تائید میں ہمیشہ. اور ان کے بھی ایسے کارنامے رہیں گے. یہ میسج دے رہا ہوں میں کہ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام عیسائی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ قرآن ہے, آل عمران ہے. اب آپ کو محنت کرنا ہے. یہ چھوٹے منزلہ چھوٹے پڑیں گے, آپ 4-5 منزلہ بنا کے رکھو. 100 بنائے تک پڑھتے کہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کہتے کیا ہم پڑھتے کیا ہے. تو عیسیٰ السلام بولے یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے. بولے عیسیٰ وجہ ماجرا یہ ہے کہ اس کا باپ تو جب مرا تو گناہگار تھا, ہی بہت ہی گناہگار اور جو ہے عبادتوں سے غافل تھا. تو اس کو ہم عذاب اس پر مسلط کر دیے تھے. مگر جب یہ دنیا سے چھوڑ رہا, دنیا جا رہا تھا, اس کی بیوی امید سے تھی, ایکسپیکٹڈ تھی. اچھی زبان بولنا, ذرا وائف نے بولنا. آج کل انگلش میری وائف بول رہے ہیں, غلط ہے. میری بیوی بول رہے, غلط ہے. میری عورت بول رہی, غلط ہے. آپ یہاں ادب سے قرآن سکھا رہا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تو قرآن سکھا رہا کہ اپنی بیوی کو عورت بولنا, جورو بولنا, وائف بولنا یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. کہ کیا بولنا, اہلیہ بولنا, مکان میں آئے ہوئے بولنا, محل بھی نہیں بولنا. کیونکہ محل برے معنی ہے اس کے. اب اردو والوں نہیں من چل رہا ہوتی تھی. محل جو ہے وہ اس میں مکان ہے, تو معنی بات تو ہماری یہ کیا, اسی لیے اب بول رہے ہیں محل فلاں مبارک, مگر معنی نہیں ہے, نہیں معلوم ہے, چل جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور بولتا بھی نہیں, محل بھی نہیں بولنا. محل کے معنی اترنے کی جگہ, اب سمجھ جاؤ. تو کیا بولنا, پھر قرآن بولانا جی, اہلیہ بولنا. تو ان کو عزت سے دیے, اس پکارے تو انہیں بھی آپ کی خدمت کرتے, محبت بڑھتی, کٹیسی بگٹ کٹیسی, اخلاق سے اخلاق. تیرا بابا ایسا, تیری اماں ایسا, تیرا بھائی ایسا, تو کیا محبت بڑھتی جی. ہاں یہ تو بولا نہیں دیے, پرانی گھڑی دیے, گاڑی لے بولے وہ گاڑی دیے, یہ گاڑی دیے. ارے تو کیا کر رہا ہے فقیر, تو کیا کر رہا ہے, کیا اس لیے پیدا ہوا اس کے مال پر. آج مسلمان جو پریشان ہے مسلمان معاشرے میں کہ پورا ڈیپینڈنس عورت پہ ہے. ارے پھر کیا یہ مرد کی سنتی نہیں, کیا کبھی سنیں گی. قرآن میں کیا بولا معلوم, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو فوقیت ہے عورتوں پہ. سجدہ کرو بولے حضور, کون سے مرد کو, کما کے لانا ہمیں بیٹا, گھر میں بیٹھ کے سجدہ کرتے, سجدہ تو کرو. کماری انہیں فوقیت کیوں دیا مرد کو, کیونکہ محنت کر کے لا کے تم کو کھلا رہا پلا رہا. تو حضور فرماتے اگر اللہ کے بعد
کسی کو سجدہ ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ سجدہ کرو شوہر کو. کون سے شوہر کو؟ جو محنت کر کے کھلا رہا پلا رہا، اس کی آرزوں کی تکمیل کر رہا، اس کا احترام کر رہا، اس کے حقوق ادا کر رہا، اس کو. اب یہاں تو بیٹا بچے پال رہا بیٹھ کے اور بیوی کما کے لا رہی، سجدہ کرتے تو سجدہ کرو اس کو. کیونکہ خرچ انہیں کری، کما کے انہیں لا رہی، تو سسٹم پورا الٹا ہوگا. اب محترم صاحب بولے نا اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے یہ فیصلے ہوں گے. اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے فیصلے اعمال ویسے تمہارے بادشاہ پڑیں گے، جو تمہارے اعمال بھیجیں گے ویسے فیصلے اتریں گے. بولے عیسیٰ یہ بہت ہی گناہ گار تھا، مگر اس کی بیوی ایکسپیکٹڈ تھی. سمجھے نا کیا بولنا؟ ایکسپیکٹڈ بننا، امید سے ہے بننا. دیکھو ہمارے علماء سکھائے گھر میں امید سے ہے دعا فرمائے، کتنی اچھی بات ہے. حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، کیا ہے یہ باتیں، یہ جنگلی باتیں. اور نہیں، ہر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے. اس کان سننے سے دل بعض وقت خوش ہوتا، بعض ایسے الفاظ آتے کانٹے آتے سنوا رے 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 کیا فرق. تو ادب سکھایا قرآن تم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھائے، قرآن ادب سکھایا. ازواج مطہرات بولتے ہیں اور قرآن بھی بولا اور فیہا ازواج مطہرات، اس جنت میں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ ازواج ہیں. بولا قرآن بھی ادب سکھا رہا. تو بولے عیسیٰ اس کی بیوی جو ہے آپ کی زبان میں بولے ایکسپیکٹڈ تھی، امید سے تھی. آج وہ 5 سال کا ہوگا بچہ اس کا، اور لے آ کے مکتب میں بٹھا دیا اپنے استاد سامنے. مول صاحب یہ بچے کو، اب اس کا باپ تو بھوت وہ تھا جیسا بھی ہے، اب میں چاہتی ہوں یہ بچہ آپ کی تربیت میں رہے، عالم بن جائے، علم دین سیکھے. اس زمانے کا ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا تھا، بولتے. بولے عیسیٰ اس کا بیٹا مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بولا تو مجھے حیا آئی کہ میرا رحمان نہیں رحیم میرا نام لینا اور میں اس کو عذاب دوں. اسی وقت اس کا عذاب اٹھا دیا. جب بچہ اس کا مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا تو میں اس کے اوپر سے عذاب اٹھا دیا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ خبر میں رہے اور آپ کی بخشش ہو جائے. 3 اعمال ایسے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا نام عمل بند نہیں ہوتا، کاش ہم اس میں سے ہو جائیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیے قیامت تک ارکام صاحب مسجد بنا لاکھوں 10 لاکھ حولہ کیا رہے 1 اینٹ لگا دے. کون ملے مسجد بنا بول کے؟ صلاح الدین صاحب کوئی ضروری نہیں ہے مسجد بنانا، 1 اینٹ لگا دو بھائی اپنی حیثیت سے 1 اینٹ لگا دو. یہ سب اللہ کو کوالٹی دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس قدر کوالٹی کے کوانٹٹی کی نہیں ہے. غزوہ تبوک میں حضور فرمایا اپنا تعاون پیش کرو، اونٹوں سے گھوڑوں سے مال آ رہا، آدھا کیا لائے عمر، آدھا گھر میں آدھا عثمان پورا. آخر میں غار یار مزار وزیر شہنشاہ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے، میرے 2 وزیر زمین پہ ہے. وزیر کس کے ہوتے جی بولو؟ بادشاہ کے ہوتے. میرے سرکار وہاں کی بادشاہ یہاں کے بادشاہ ہے. وہاں جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر آسمان میں حضور فرما رہے شہنشاہ کا اعلان کر رہے ہیں، اور میرے 2 وزیر زمین پہ ابو بکر و عمر ہے. اسی لیے تو ساتھ رکھے آپ. تو بولے یہ شخص اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا تھا تو اس کا یہ بدلہ ہے. تو 3 اعمال کیا ہے؟ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، جھاڑ لگا دینا جس سے عوام کو فائدہ ہو. بس ہر وہ نیک کام جس سے عوام کو فائدہ ہے صدقہ جاریہ ہے. اور صدقے کے معنی میں تو صدقہ کھانے والے ہم لوگ حدیث میں بولے ہم نے بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ لو صدقہ، ہم صدقہ کھانے والے ہیں. صدقہ بولتے ہو گھڑ پہ پڑی گی سینک، اس میں ایک مرچی ایک لیمو رہتا، اس کو سمجھا. صدقہ بولتا ہوں کیا سمجھے؟ گھڑ پہ پھینکا ہوا ایک سینک جس میں ایک لیمو رہتا، ایک مرچی رہتی صدقہ. وہ معنی نہیں ہے جی. ہم اچھے پیارے الفاظ کو بگاڑ دیے. لا حول ولا قوت، حولہ کیا رے؟ یہ عرش کے نیچے سے لاہور کس کو بولے؟ لاہور لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا مبارک کلمہ ہے، عرش کے خزانے میں سے اتارا گیا ہے. ایسے ہی
یہ جو کلمات ہے اتنے پیارے کلمات ہیں، اس کو آپ صدقہ بولیں. بیوی پہ اگر آپ ان کی خواہش پوری کرے، ان کی جو ضروریات پوری کرے تو نیکی ہے. یہ بیوی پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی، اس کا بھی ثواب ہے، تو ترغیب دیے. تو بیوی بولے ہم صدقہ کھانے والے کیا؟ اور صدقہ وہ نہیں ہے جی تمہارا سینک کا گھڑپے کا صدقہ نہیں ہے. حدیث میں جو بھی خیر جو خرچ کرے، انفاق جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ برا صدقہ کے معنی نیکی. صدقاتن صدقہ نہیں ہے، صدقاتن جمع صدقات ہے، تو وہ نفی صدقہ بھی ہوتا یا زکات بھی صدقہ ہے، وہ کمپلسری صدقہ ہے، یہ آپشن صدقہ ہے. تو ہمارے مکان میں ہمارے بیویاں بولتے ہم صدقہ کرنے والے کیا؟ صدقہ کرنے والے نہیں ہے، آپ پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے، ثواب ہی آ گیا. تو صدقہ جاریہ نمبر 1. نمبر 2 ایسی اولاد چھوڑ کے جانا کہ جو تمہارے بعد تمہاری مغفرت کی دعا کرتے رہے، جب تک کہ دعا کرتے رہیں گے اس کی بھی بخشش، ہم مرنے والوں کی بخشش. نمبر 3 العلم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ پہنچا. ہم کسی کو نماز سکھا دیے، انہیں اس کو سکھایا. جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نمازوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو نماز سکھایا الدال علی الخیر کا فاعل، پہلی مرتبہ جس نے نماز سکھایا وہ تمام کا ثواب اس کو ملتا. یہ 3 اعمال ہیں. حضرت خواجہ غنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت سازش ہوگی، جادوگروں کو بھیجا. حضرت فرما دیے اپنے چالیسوں کو یہ دائرے میں رہنا، مجھے یہ دائرے کے اندر رہنا، باہر نہیں آنا، دیکھ لیں گے. تو سب سے بڑا جادوگر بھی آیا، اڑتا ہوا آیا، آسمان پہ سا اڑتا ہوا آیا. اور اب کیونکہ دائرے میں چلتا ہوا نہیں آ رہا، چلتا ہوا دائرہ ڈال دیے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تو اختیارات پاور دے کے بھیجتے. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھیجتے پاور دے کے بھیجتے. مثلا امریکہ کا پریزیڈنٹ بھیجا ایمبیسی میں، امریکن ایمبیسی میں ایمبیسیڈر بھیجا، تو ایمبیسیڈر کو پورے اختیارات رہتے پریزیڈنٹ کے. پریزیڈنٹ اختیارات دے کے بھیجتا، تو ایمبیسی میں اس کو فیصلے دینے کی اجازت رہتی. جو چاہے جس کو چاہے ویزا دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کے اختیار ہے. یو کی ناٹ کوشچن ویزا کیوں نہیں دیے، اس کی توہین پریزیڈنٹ اب امریکہ کی توہین ہے، ایمبیسیڈر کی توہین کرنا اس کی توہین کرنا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کی توہین کرنا. حضور فرماتے حدیث ہے جو میرے اولیاء سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی سادی بات بتا دیے کہ دیکھو بابا، جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کا خاتمہ خیر پہ ہوتا، اور جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں ان کا خاتمہ برا ہوتا. اور آج کل ممبروں پر اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنا فیشن بن گیا. ان کو دیکھنا چاہیے کہ حدیث بھی ہے، اور اللہ کا جملہ سمجھے نہیں. اب اس کو میں ایکسپلین کرنے بیٹھا تو اللہ بی الرٹ، بی اویئر، کاشن، کیا لکھا ہوتا وہاں لکھے ہوا ہے CAUTION لکھے ہوا کاشن، مگر پڑھنا نہیں تھا میرے کو. نہیں پڑھنے والے کیا کریں معلوم، یہ خطرناک جگہ ہے، ڈینجر ہے بیٹا. اس کے قریب آ تو 2 ہڈیاں ایسے بیچ میں کھوپڑی ہے نہیں، 2 ہڈیاں ایسے بیچ میں قریب آ تو تیرا حشر ایسا ہوتا نکوا. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بول رہے ڈینجر بول کے لکھے ہوا ڈینجر کاشن. تو میں دور رہا. اب کوئی پڑھنا نہیں آ رہا، جا کے باکس میں کیا چرا نہیں آ رہا، حولا کیا رہے دیکھ رہا 2 ہڈیاں تیرا اسی کھوپڑی آتی رہی، اور یہ کوئی بھی خطرناک جگہ تھی. تو ویسا ہے یہ اللہ، خبردار میرے اولیاء کے قریب نہیں آنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کے قریب نہیں آنا بری نیت سے، اور ان کی توہین نہیں کرنا، ان کی تجلیل نہیں کرنا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں، نہ اپنی جان کا خوف، نہ مال کا خوف، نہ آخرت کا خوف. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو کوئی رنج بھی نہیں. ان کے نزدیک سونا اور کوئلہ برابر، خوشی غم برابر، حسینہ اور ایک دیوار برابر. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شادی نہیں کرے، شادی نہیں، پوری زندگی لگا دیے
سرکار فرمائے سنت کی تکمیل کرو، شادی کرو، تب فرمائے، تب شادی آپ نکاح فرمائے. وہاں نفس تھا ہی نہیں وہاں، چونکہ سرکار کا حکم تھا اسی لیے تعمیل سنت میں، تعمیل حکم میں آپ نے نکاح فرمایا. ایسے ہی بندہ نواز 40 سالوں کے نہیں کرتے میں ملائی تو کرے ہی نہیں، شادی نہیں کرے میں ملائی. پوچھے بات بزرگان جی سے، آپ سنت کی تکمیل نہیں کرے، آپ سنت کرے. بابا ابھی فرض ہی نہیں ہوا نا، ابھی میں فرض کی تکمیل نہیں لگا ہوں، میں فرض کیوں پورا کرنے کے لگا ہوں، سنت کرنے کا بات بھی آتا نا مجھے. کیا فنا فی اللہ تھے، فنا فی اللہ. حضرت رابعہ اب صرف آپ شادی نہیں کرتے، بولے کوئی شادی کرتا مرد سے مرتے. بولے کیا مطلب؟ بولے میں ذاکر ہوں. ذاکر مرد ہوتا ہے، چیر کے دیکھے تو بجائے خون کے راکھ نکلی کہتے ہیں، واقعات میں ہے. تو مطلب یہ میں فنا فی اللہ ہوں، مجھے کیا حاجت ہے. تو جس کا دل بیدار ہوا تھا، جس کا دل بیدار ہوا تھا وہ آدھا سے بے پرواہ ہوتا، نہ اس کو شہوت ہوتی، نہ اس کو کسی سے قدرت ہوتی، نہ اس کو لالچ ہوتا، بشرطے کہ دل زندہ ہونا. وہ دل زندہ کب ہوتا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا. اسی لیے خطاب کس سے؟ سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کے ساتھ ہو. ہمارے حضرت ابو الفدا فرماتے دیکھو بابا، چراغ سے لگتا، چراغ سے لگتا، ایک بجھا ہوا ایک چراغ جل رہا ہے، اس کے بعد ایک بجھا ہوا چراغ رکھ دو، ابھی نہیں سل گیا، ہوا چلی اس کی چراغ کی لو ادھر لگ گئی تو یہ نہیں بھی سل گیا، سل گیا نہیں، اس کو بازو رکھ دیے اس کو چراغ کو، اب انہیں جل رہا، انہیں نہیں جل رہا، ہوا چلی ایسی لگی اس کی سلگا دی، چلو انہیں بھی سل گیا. کب ہوتا؟ مگر ساتھ ہے، اس کو مار رکھے تو اگر چراغ یہاں ہے تو فیض نہیں ملتا. تو چراغ سے چراغ کب سے لگتا؟ جب اللہ والوں کے جوجے بنانا پڑتا، ان کی صحبت میں لینا پڑتا تو ان کا فیض ملتا. جب سوال کرے دیکھو حضرت یہ فیض بولتے آپ لگا، سمجھ میں نہیں آتا کیا فیض ہے. اللہ والوں کا فیض ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ان کو اترتی گی، سامنے والے کو فیض ملتا بول رہے ہیں، سامنے والے کو اس کی توجہ ملتی، سمجھ میں نہیں آتا. ایک بزرگ سے سوال کیا، اچھا ادھر سامنے بیٹھ، اب پیچھے ایک بڑا پنکھا، اس زمان بڑا پنکھا ادھر، کیا رے ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، یہ فیض ہے. تو وہاں بیٹھا فیض نہیں آتا، جب قریب آتا پنکھا میرے کو آ رہا، فیض تیرے مل رہا. یہی ہے کہ چراغ سے لگتے کب؟ جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہی ہے کہ پیرانے پیر حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشدین کی ایسی خدمت کی ہے کہ اپنے پورے فیوزات و برکات جو کچھ تھے اپنے مرید منتقل کر دیے، تو وہ بھی مرشد بلکہ ان کے مقام سے آگے بڑھ گئے. اب لازمی ہے پیرانے پیر کے مرشد تو ہے ہی ہے، مگر ان کی توجہ سے مرید ایک طرف اور پیر ایک طرف، مرید بعض وقت پیر سے بھی آگے بڑھ جاتا. یہ اللہ کا مرشد کی توجہ سے ہوتا ہے. اگر یہ زمان میں بڑھ گیا پیر سے گیا ہوں، بولا پیر کا صدقہ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، پیر کی توجہ ہے، فائدہ ملتا اس کو. اگر مرید اس کو اپنا کما سمجھا چل جاتا. تو آج یہ باتیں لوگ سننے تیار نہیں ہیں. اولیاء ولی بولتے ارے جاؤ چلو جی یہ بات اولیاء کی ہو رہی، جاتا کہاں رہے، خبر میں تو وہیں کام لینے والے ہیں نا. اولیاء اللہ کی جو ہے محبت، ان کی صحبت ہی کام آنے والی ہے. کلمہ پڑھاتے آخر وقت میں شیطان کی کوشش یہ تھی کہ آخری وقت میں بھی ہمارا خاتمہ برا ہو. ایسے میں اگر کسی کے تم غلام ہو گئے، کسی سے بیعت کرے تو مرشد اپنے پیر اپنے مریدوں کی پیرانی طریقے مدد کرتے، ان کا تصور سے ذکر جاری ہوا تھا. دیکھو ہمارے سلسلے میں ذکر قلبی ہے، اللہ 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 بولنا. اب نزا کا وقت ہے تو کیک تو کھانے کا نہیں ہے. اللہ والوں کی موت کا تو پوچھو کیا، وہ تو تحفہ ہے. اللہ والوں کی جیسے اعمال ہوں گے ویسا خاتمہ ہوں گا. ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مزہ موت کا چکنا ہے، ٹیسٹ کرنا. ذائقہ بولتے کیا؟
ایک ہے مزہ، ایک ہے ذائقہ۔ ذائقہ آپ کے ہاتھ سے جو ذائقہ آپ چاہتے ہیں گھٹا سکتے بڑھاتے، مگر مزہ اوریجنل رہتا، اس میں کمی بیچے۔ انگور کا مزہ نہ بڑھتا نہ گھٹتا، خربوزے کا مزہ نہ بڑھتا نہ گھٹتا، جو ہے مزہ ہے مزہ ہے۔ مگر میٹھے کا مزہ آپ کے ذائقہ، ذرا شکر اور ڈالو، ذرا تھوڑا گھی اور ڈالو تھوڑا، اور یہ ذائقہ اور اچھا، اب کیسا ہے، اور یہ بہت ذائقہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو کیسا مرنا آپ کے ہاتھ میں، موت کا مزہ چکنا کڑوی ہے یا اچھی ہے، میٹھی موت ہونا، کھٹی موت ہونا یا کھاری موت ہونا، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے بھائی۔ موت کا ذائقہ آپ بناؤ، کیسا بناتے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے۔ اسی لیے کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ بات تو موت کو ویلکم کرتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں الموت جسم یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے سے ملاتے ہیں۔ ارے بولتے رہے ہم تو روز اس نیت سے سو رہے ہیں کہ آج موت آئے تو اچھا ہے کہ سرکار کا دیدار ہم کو، آج اگر ہم کو موت آ گئی تو ہم سرکار کے خدمت میں جائیں گے، سرکار کا دیدار ہوں گا۔ ہم تو موت کے انتظار میں روزانہ ہم بول کے سو رہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں، اٹھوں گا تیرے نام پہ اٹھوں گا۔ ہم تو ڈرتے، اور موت تحفہ ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور فرشتے بھی کیسا آتے، جیسے اعمال ہے فرشتے بھی ویسی شکل اختیار کرتے۔ نیک لوگوں کے لیے کیا کرتے معلوم، فرشتے ہمارے حضرت بولتے تھے ایک بڑی بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو پریشان ہے، اب تو مطمئنہ بولے کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں کیا بول رہے معلوم، انہوں یہ بول جا رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ بول رہے میرے فرشتے، بولنا نہیں آ رہا ہے ان کو، مگر متقی تھے پرہیزگار تھے، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ میرے فرشتے بول رہے ہیں۔ تو مطلب جیسے آپ کی زندگی تھی، موت آپ کا ایسنس ہے، لاسٹ جو مومنٹ ہے آپ کا، جیسا جیو گے ویسا مرو گے۔ تو فرشتے بہت نورانی صورت میں آتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، پانچ سے اوپر سے کیا لے کے آتے، حریر ریشمی کپڑا ڈبا کے لاتے، کس میں، کوثر میں لا کے سرانے بولتے، بیٹھتے السلام علیکم بولتے۔ ہمارے حضرت کے والد کا انتقال جب رہا تھا ایسے ہم نہ دیکھے وہ نظارہ کا منظر، حضرت کے والد کو ہٹ جاؤ، اردو شریف ہو رہا، کھانا کھلا رہے، مہمان آ رہے، حضرت کے والد کیوں دکھتے فرشتے ان کو، دکھتے سلام کرتے، آ کے بیٹھتے، اور آ کے پیچھے بولتے سلانے بیٹھ کے بولتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل چل اے نفس مطمئنہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، تو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تجھ کو دیکھنا چاہتا ہے، چل چل وادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت داخل ہو۔ یہ نیک لوگوں کے لیے۔ تو جیسے اعمال کریں گے تو یہ سب کب ہوتا، اولیاء اللہ سے رابطہ جب ہوتا تو نزا کے وقت آپ کی تکلیف جسم کی اپنی جگہ، اگر آپ کا قلب زندہ ہے، آپ کا قلب جاری ہے، تو نزا کے وقت بھی آپ کی زبان نہیں چل رہی، آپ کی آنکھ، آپ کے کان آدھا ہاتھ چھوڑ دیے، مگر دل اللہ 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 بول رہا۔ تو یہ موت کیسی موت ہے، پورے اعضاء معطل ہو گئے مگر دل معطل نہیں ہوتا، آخر میں دل کی موت ہوتی ہے، دماغ پہلے مرتا، دل بعد میں مرتا۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، انتقال ہوگا، اور وہاں کے اس وقت کے حکیم ڈاکٹر نام بھی بولتے ان کا آئے، اب سب بول رہے ہیں کہ حضرت انتقال نہیں گا، دل چل رہا، دل چل رہا، حل جاری ہے۔ حضرت کے بڑے صاحب تھے عبد الپرکاش بولے بابا جان کا وفات کا اعلان کر دو، یہ بابا جان کے ذکر کی کیفیت سے وفات کے بعد بھی دل جاری ہے، اللہ 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 اللہ۔ پھر حضرت کے بولنے پر ڈاکٹر نہیں بول رہا، انہیں بولا میں بولوں کیسا بولوں، دل جاری ہے، میں کیسا بولوں؟ حضرت کے صاحب بولے اعلان کر دو، حضرت کا مثال ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے بزرگان دین کی صحبت اور ان کی بیعت کا یہ فیض ہے، خاتمہ بالخیر ہونے کے الحمدللہ پورے مواقع موجود ہے، ورنہ شیطان تو چاہتا ہے کہ آخری وقت تک ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے، اس سے بچنا ہے، یہی طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، پورا پیکیج ہے یہاں پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، آپ کے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم، آپ کے آثار سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت اور آپ کے اولیاء سے محبت، یہ سب پیکج کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرت خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا 94 ایئر کی عمر میں، تو پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ماتا ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت مرام ہے۔ دیکھیے آج بولے کیسا معلوم انہیں ولی تھے، بلکہ آج کل جو ہے اتنے سوالات کر رہے ہیں نالائق بے ادب، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب کے لیے لہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت برا۔ حضرت خواجہ غریب کے بارے میں مشہور ہے، نماز کا وقت آتا پورے دن رہتے تھے سہو میں، سکون میں رہتے تھے، سکون میں، جذب میں۔ اب جب نماز سے وقت آتا فوری آتے حجرے سے اللہ، نماز وقت پہ، تلاوت وقت پہ، 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیے۔ اور ایک ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روٹی، آج ہم اولیاء نے مذاق اڑاتے ہیں، حضرت خواجہ نے اس کا ایک باغ ورثے میں ملا تھا، باغ کی نگرانی کر رہے تھے، انگور کا باغ تھا، ایک دن اچانک آگے ایک اللہ والے اپنا کشکول لگا کے، حضرت دیکھو بچوں ہر اللہ والے کی قدر کرو، پتہ نہیں کون کی شکل میں ہے۔ خواجہ غریب نواز پیدائشی ولی تھے، ان کی ماں بولتے ہیں کہ جب میرے وطن میں خواجہ غریب نواز آ گئے تو میرے تمام مسائل حل ہو گئے، لوگ میری عزت کرتے تھے، لوگ میرے جو ہے احترام کرنا شروع کر دیے، جب آپ پیدا ہوئے گھر پورا بقع نور بن گیا۔ تو پیدائشی ولی تھے آپ۔ ایک تو ولی ہوتے تکوینی ولی، ایک ہوتے تشریعی ولی، تو آپ تکوینی ولی تھے، ماں کے پیٹ سے آپ پڑے ہوئے تھے، ولایت سے سرفراز ہو کے آئے تھے، تو وہی کیفیت تھی۔ باپ کا انتقال ہوگا حضرت کا، وہ بھی بڑے عالم تھے، حضرت غیاث الدین ہم تو بڑے عالم تھے، تو ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد کے پاس پڑھے، اس کے بعد آپ باپ کی نگرانی جو ورثے میں ملی۔ تو ایک دن قسمت جاگی، حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ مسجد صاحب تھے، مسجد، اپنے بال اپنے پراگندہ اپنے لباس بھی سادہ سیدھا آئے، تو حضرت دیکھتے کیا کرا معلوم، اپنے باغ سے انگور کا خوشہ دھو کے کر کے کوئی پہچانت نہیں، چونکہ اللہ کی محبت میں اللہ والوں کی تعظیم کرنا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہچانت بھی نہیں ہے، ارے میرے کو اللہ والا دکھ رہا بھی، چلو جا کے آؤں گا، وہ پیش کرے، ہاں نماز میں آئے تھے انہیں بھی ٹھیک ہے لے لیا کرے، کیا کہتے ہیں، ٹکڑا نکالے روٹی کا اور چبائے، چبا کے ارے ہم نے سے نعوذ باللہ، ارے مجذوب، اور پھر چبے نہیں کھاتا جی، بزرگوں کا دیا ہوا تبرک چھوڑنا نہیں، پتہ نہیں کون کیسے رہتے، فوری کھا لیے، کھانا تھا، زندگی پوری بدل گئی، قلب جاگ گیا اور روح پروان چڑھ گئی، اور حضرت خواجہ غریب باغ کو بیچ دیے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، تو حضرت خواجہ عثمانی حرم کی خدمت میں پہنچی، 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، پورے مناظر طے کرے طریقت کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حج کے بعد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے غریب نواز، اے معین الدین، حالانکہ آپ کا نام الگ ہے، معین الدین سرکار کا دیا ہوا لقب ہے، اے دین کے معین، ہم تم کو ہند کی ولایت عطا کرتے ہیں، تشریف لائے۔ آج ہندوستان میں کسی کی بھی حکومت ہو، کرسی پہ کوئی بھی راجا رہو، مگر خواجہ ہمارے راجا ہیں، ان کی حکومت ہے، آپ تو اخبار میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری یہ نشچت مولا کائنات، من کنت مولا ہوں وہ مولا فرمانے، جو میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب یہ نعرہ لگانا والوں شیعہ مت بولو، آپ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کی تعظیم، دونوں ضروری ہے۔ یہ سفینہ نوح ہے اور یہ تارے ہیں، سمندر میں چلنا ہے، کشتی ہے کسی کے پاس تو تارے نہیں ہے، کسی کے پاس تارے ہے تو کشتی نہیں ہے، ہمارے پاس دونوں ہے۔ اہل سنت جماعت کے پاس اہل بیت کی محبت کی کشتی ہے اور صحابہ کے تاروں کی روشنی ہے، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، چل رہے ہیں روشنی میں، تاروں کی پار ہے بیرا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں یہ بہت مبارک محفل ہے جس کو ہمارے یہ ابرار صاحب مولانا تشریف لائے تھے دعوت دینے کے لیے، یہ مخلص
یہ حضرات ہیں ان کا تعاون کیجیے. محلے والوں سے میری گزارش ہے کہ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اپنے بچوں کا دین سنبھالو. قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امر اللہ یفعلون ما یؤمرون. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اس دوزخ سے جس پہ بہت سخت فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے اور کرتے وہی جو اللہ کا حکم دیا. جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں. مطلب فرشتے سخت ہیں. دوزخ وقودها النار والحجارہ، وہ دوزخ جس کا ایندھن کون ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ اور لاشیں آدمیوں کی نافرمانوں کی لاشوں سے وہ دوزخ سلگائی ہوئی ہے. اس سے بچو. تو اپنی اور اپنی اولاد کی اگر آخرت چاہتے ہیں، اسکولوں کا ماحول تو بہت ہی مادہ پرست ہو گیا ہے. وہاں پر شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، شرکیہ تعلیم کی جو ہے طرف لوگ جو ہے مائل ہو گئے ہیں. ایسے ماحول میں آپ اپنی مسائیہ میں سبائیہ میں بچوں کو بھیجو، کیونکہ العلم فی النقشی العلم فی الصغری کالنقشی علی الحجری. بچپن میں جو علم ہوتا ہے وہ پتھر پہ لکیر کے معنی ہوتا ہے. تو یہاں مجھے بڑی خوشی بھی جان کے کہ ماشاءاللہ مسائیہ بھی ہے، شعب حفظ بھی ہے، پھر قرات کا اور نعت کا بھی کی تربیت ہوتی ہے. پھر وقتاً فوقت مہینے کی مناسبت سے ماشاءاللہ ایسے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کہنے کو سننے کو سنانے کو اللہ قبول فرمائے، اور یا رب العالمین حضرت مولا علی حضرت خواجہ اکرم کا فیض ہم جاری سری فرما دے، اور جب تک یہ ہم کو اسلام پہ زندہ رکھ خاتمہ ہم کو ایمان نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدموں میں ہمارا حشر فرما. ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل قل هو الله لم يلد ولم يولد. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم معهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اجعل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الاقصى فلسطين وسائر بلاد المسلمين امنا تماما مطمئنا رقيا. واقتنا الستر والسلام علينا وعلى بيتك الحجاج والمعتمرين والغزاة والمجاهدين والعلماء والصالحين في برك وبحرك من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه بنور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله.